سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اپنے فیملی کے مسائل کو، جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، ان کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ خوراک اور ڈائٹ کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو سونف اور اس کے پودے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ سونف اس پودے کا بیج ہے جس کی پتلی باریک سبز پتیاں ہم ترکاریوں اور سالنوں کو خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان پتیوں کو سویا یا سودا یا سبا بھی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر آلو پالک کی سبزی پر اگر سویا چھڑک دیا جائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سویا کا پودا 6 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ اس پر چھتر دار خوشبودار پھول نکلتے ہیں۔ سویا کو روایتی طور پر ہمت اور طاقت بڑھانے والا تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی طویل ہوتی ہے۔ تاریخی روایات میں سانپ کے زہر کے تریاق کے طور پر سویا استعمال کرنے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ سونف کو پیس کر جو تیل حاصل کیا جاتا ہے اسے اب بھی جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سونف کے فوائد کیا ہیں؟ سونف کو ابال کر تیار کیا جانے والا جوشاندہ مزاجاً گرم ہوتا ہے۔ اس کے پینے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے، کانسٹیپیشن دور ہو جاتا ہے، پیٹ میں مڑوڑ یعنی کہ پیٹ کا درد وغیرہ سے نجات ملتی ہے، افسردگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جن ماؤں کو دودھ بچوں کے لیے ناکافی ہو، انہیں اگر سونف کا پانی پلایا جائے تو دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نومولود بچہ اگر پیٹ کے درد سے بے حال ہو رہا ہو تو سونف کا جوشاندہ چمچے سے بقدر ضرورت پلا کر اس کی تکلیف کم کی جا سکتی ہے۔ جوڑوں کے درد، آرتھرائٹس اور جسم میں پانی رکنے سے اگر چہرے، پاؤں وغیرہ پر سوجن آ گئی ہو یعنی کہ ایڈیما ہو گیا ہو تو اس سے بھی سونف کا عرق فائدہ مند ہے۔ تھکی ہوئی خشک آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے پہلے سونف کے جوشاندے کو خوب اچھی طرح انتہائی باریک ململ کے کپڑے میں چھان لیں، پھر اس میں 1:1 کی تناسب سے پانی ملائیں، ٹھنڈا کر کے چٹکی بھر نمک ملائیں اور اس سے آنکھوں کو غسل دیں۔ اس طرح بصارت میں مستحکمی رہے گی۔ یاد رہے کہ ہر بار آنکھوں کے غسل کے لیے تازہ پانی تیار کریں۔ فربا خواتین جسم میں موجود فاضل چربی سے نجات کے لیے سونف کے تیل سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے سونف کے تیل کے 8 قطرے، اورونج یعنی کہ جونیپر کے تیل کے 8 قطرے، چکوترے کے تیل کے 10 قطرے، میٹھے کاغذی بادام کا تیل 5 چائے کے چمچے کی مقدار اور جوجوبا آئل کے 5 قطرے ایک گہری رنگ کی شیشی میں یکجا کریں۔ جسم کے جس حصے پہ چربی زیادہ ہو وہاں روزانہ غسل کے بعد اس مرکب تیل کی مالش کریں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سویا جسم میں نسوانی ہارمون کو توازن کو بہتر رکھتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کے پودے میں ایسٹروجن جیسا ہارمون ہوتا ہے۔ سویا کی اس خوبی کی وجہ سے سنیاس یعنی مینوپاز کے مرحلے میں ہارمون کی کارکردگی کو مستحکم رکھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ روایتی طور پر بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں دودھ کی کمی دور کرنے کے لیے اس کی خوشبودار پتیاں استعمال کرتی ہیں۔ سویا بہترین پیشاب آور ہے یعنی کہ ڈائیوریٹک ہے، اور جراثیم کش یعنی کہ اینٹی سیپٹک خصوصیات کا حامل ہے۔ اس لیے خواتین کے امراض یعنی کہ انفیکشن کے
لیے یعنی پیشاب کے راستے میں انفیکشن کو دور کرنے کے لیے جسم میں فاسد مادوں کے اخراج میں سویا مددگار ہے۔ اس خوبی سے آرتھرائٹس اور جسمانی چربی کی تحلیل میں بھی مدد ملتی ہے۔ سونف کے علاوہ سویا بھی پیٹ کے درد اور ہاضمے کی خرابیاں دور کرنے میں کام آ سکتا ہے۔ اس میں ہلکے یعنی کہ ڈائریا کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ متلی، بدہضمی، کانسٹیپیشن یعنی قبض اور پیٹ میں درد کی شکایت ہو تو سویا کے پتے سلاد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ سویا کے عرق کو ماؤتھ واش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسوڑے یعنی گمز اگر بیمار ہوں اور منہ میں انفیکشن ہو تو اس سے گارگلز یا غرارے کریں۔ احتیاط: سونف سے اگر تیل بنانا ہو تو اس کی میٹھی قسم منتخب کریں۔ کڑوی سونف سے تیار شدہ تیل جسم پر ملنے سے جلن ہوتی ہے۔ دوران حمل یعنی پریگننسی کے دوران سونف یا سویا کے استعمال سے گریز کریں۔ مرگی یعنی کہ ایپیلیپسی کے مریضوں یا 6 سال سے کم عمر میں کے بچوں میں تیل کا استعمال مناسب نہیں۔ اگر بڑی مقدار میں اس کی پتیاں یا بیج چبائے جائیں تو اس سے نشہ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بہتر طریقے سے جو بھی چیز استعمال کی جائے گی اس کے بہتر فائدے ہوں گے۔